بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلیقہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے واسطے بھیجا ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ حالات تو آتے رہتے، ایام بدلتے رہتے ہیں، ہوتی کل ایام نداولھا بین الناس، کبھی آندھی اور طوفان آئے گا، اور کبھی موسم میں خزاں، پتے جھڑیں گے اور کبھی سبز پتے اگیں گے، تو موسم ادھر کا ادھر ہوتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں حالات انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، کبھی تو حالات ہمارے موافق ہوں گے اور کبھی حالات ایسے آئیں گے جو ہمارے موافق نہیں ہوں گے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ سب سے بڑا نمونہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ایسا کامل اور مکمل ہے، حتیٰ کہ ہمارے مذہب اسلام میں پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی دشمن نے کہا تھا کہ کیسا مذہب ہے، یا کسی اور صحابی سے کہا تھا کہ مذہب کیسا ہے، پیشاب اور پاخانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس صحابی نے فرمایا جی ہاں، ہمارا مذہب ایسا مقدس، ایسا مہذب ہے، ہمارے مذہب میں پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، کوئی نئی چیز چاہیے، اور نوجوان کیا، آج کل جب بچوں کا نام رکھا جاتا ہے نا تو مولانا صاحب کوئی نیا نام بتائیے، مولانا صاحب کوئی نیا نام بتائیے گا، تب اس سے بچہ اور ماڈرن ہو جائے گا۔ اور چونکہ سیریل خوب دیکھا جا رہا ہے، سیریل خوب دیکھا جا رہا ہے، تو سیریل سے جو نام اخذ کیا جاتا ہے بچوں کا وہی نام رکھا جاتا ہے، اور جب سیریل والا نام بچوں کا نام سیریل والا رکھا جائے گا تو بچہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ سیریل کھیلتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے، نہ وہ ماں کو پہچانے گا نہ باپ کو پہچانے گا۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو ایسا نام رکھو کہ اس کا نام کا اثر بھی اس کے اوپر ہو۔ ایک صاحب، ان کا نام کلیم تھا، بہت بیمار رہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو لے جایا گیا کہ حضرت یہ بڑے بیمار رہتے ہیں، دعا کر دیجئے۔ فرمایا کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام کلیم ہے۔ کہا تو بیمار تو رہیں گے ہی، ان کا نام سلیم رکھو۔ سلیم نام رکھا گیا، صحت یاب ہو گئے۔ ناموں کا بھی ان کے اوپر، ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے، اور صحابہ کا نام رکھنا چاہیے، بچیوں میں صحابیات کا نام رکھنا چاہیے، اس سے بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لغات میں جب کہیں صحابہ اور صحابی کا نام آتا ہے تو معنی تو ذکر کیا ہی جاتا ہے، اکثر و بیشتر وہاں پر یہ لکھ دیتے ہیں یہ ایک صحابی کا نام ہے، یہ ایک صحابیہ کا نام ہے، یہ ایک نبی کا نام ہے۔ معلوم کیا ہوا، اگر آپ کو نام رکھنا ہو تو کہ صحابی کا نام رکھ دیجئے، صحابیہ کا نام رکھ دیجئے، بچے کے اندر بھی وہ اثر پیدا ہو۔ لیکن اسلام میں کیا کمی ہے بھائی؟ اسلام ناقص ہے کیا؟ کیا اسلام ہمیں کوئی ایسی چیز دیتا ہے کہ ہم اس سے بدشکل لگنے لگتے ہیں، معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا، عزت ہمیں اگر ملے گی اللہ کے دربار میں ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عزت ملے گی، ورنہ تو عمر فاروق کے ہاتھ میں بیت المقدس کبھی نہ آتا اگر پھٹے کپڑوں سے بے عزتی ہوتی تھی۔ کئی پیون لگے ہوئے تھے عمر فاروق کے کپڑوں میں، جب بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ان لوگوں نے سپرد کر دیا، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مارنا پیٹنا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے۔ اگر عزت اچھے کپڑوں میں ہوتی، محلات میں ہوتی،
دولتوں میں ہوتی تو سب سے بڑے مالدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ پیغام بھیجتا ہے، اگر آپ کہیں تو فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، میرے اللہ سے کہہ دو، اے اللہ میں ایک دن کھا کر کے آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور ایک دن بھوکا رہ کر کے فاقہ کر کے صبر کروں گا۔